اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال. بخش دوم نبوت پیغمبران الہی کے بارے میں ہے. اس سے پہلی بخش جو ہے توحید کے متعلق تھی، معرفت خدا، اس کی صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ، صفات جمال اور جلال کے متعلق، اور وہ مباحث جو مربوط تھے بخش اول کے ساتھ تمام آپ جان چکے ہیں، جن میں سے آخری مسئلہ نفی جبر اور تفویض کی گئی کہ ہم راہ مستقیم پر چلنے والے ہیں، نہ جبر کے قائل ہیں، نہ تفویض کے قائل ہیں، اور نہ تعطیل کے قائل ہیں، نہ تشبیہ کے قائل ہیں، بلکہ ہم تنزیہ باری تبارک و تعالیٰ کے قائل ہیں. اس بخش میں مطالب بہت سے ہیں جن میں کچھ مطالب کی جانب اشارہ کرتا ہوں قبل اس کے کہ ہم جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی طرف. سب سے پہلے لفظ نبوت اور نبوت کے بارے میں کہ لفظ نبی یا نبی دوسرے لفظوں میں یہ محموز اللام ہے، نبأ سے ہے، اور یا یہ نہیں، یہ محموز اللام نہیں ہے بلکہ یہ نبی ون تھا، لذا ناقص واوی ہے، یا اس کو چونکہ یا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملا کر نبی ون سے نبیون بن گیا. جس طرح تعلیل کی جاتی ہے اسی تعلیل کے مطابق جو عموماً آپ لوگ صفت مشبہ کے بارے میں اور دوسری کتابوں لفظ علی کے بارے میں جس طرح تعلیل ہے اسی طرح ہی تعلیل ہوگی اس کی. دوسرے نمبر پر اچھا معنی میں کیا فرق ہے اس میں دونوں میں؟ کہ معنی میں یہ فرق ہے، اگر نبی کہیں گے یعنی خبر دینے والا، نبی یہ کہیں گے یعنی عظیم الشأن، عظیم مرتبے والا. نبوت خبر دینا، نبوت بلند مرتبہ ہونا. نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. نبوت عامہ سے کیا مراد ہے، نبوت خاصہ سے کیا مراد ہے؟ نبوت عامہ سے اصل بعثت انبیاء کے بارے میں کہ آیا ضرورت ہے یا نہیں ہے، انبیاء کا بھیجنا اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے، فی نفس ہی اچھا فعل ہے یا اچھا فعل نہیں ہے، حسن ہے یا حسن نہیں ہے. اسی کو نبوت عامہ کہتے ہیں، یعنی اصل ضرورت بعثت انبیاء سے جو بحث کی جائے اس بحث کا نام ہے بحث نبوت عامہ. اس میں بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں حسن بعثت انبیاء کے متعلق اور ان کے فوائد اور برکات بعثت انبیاء، جن میں سے دو تین کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کی جائے گی. نمبر ایک، تأیید عقل، یعنی عقل کچھ حقائق کو درک کر رہا ہے. یہ بعثت انبیاء خود انبیاء آ کر اس عقل کی تائید کرتے ہیں کہ جو عقل یہ درک کر رہا ہے آپ کی یہ چیزیں یہ ٹھیک ہیں. دوسرے نمبر پر کہ معارف دینی پیش کرنا. تیسرے نمبر پر کچھ افعال کی حسن اور قبح کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لہذا انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ چیز حسن ہے، یہ چیز قبیح ہے. اور بعض چیزوں کے فائدے اور نقصان سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، انبیاء آ کر وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز میں فائدہ ہے، اس چیز میں نقصان ہے. اچھا کچھ ایسے قوانین لاتے ہیں جو بشر کی ضرورت ہوتی ہے، اور استعداد علمی کو شکوفہ کرنے کے لیے بھی انبیاء تشریف لائے، تعلیم حکمت عملی کے لیے، تعلیمات شریعت کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بعنوان نکات فوائد و برکات بعثت انبیاء بیان کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بعد میں. پھر اور مطالبے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اگر فلسفہ نبوت کو دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں.
بہت ساری آیات ہیں جو یہ مطلب بیان کر رہی ہیں کہ تعلیم اور تربیت بعثت انبیاء کا ہدف ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ آیات بھی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ انبیاء کا بھیجنا اس مقصد کے لیے تھا کہ تاکہ وہ تذکر دیں، یاد آوری کروائیں. تیسرے نمبر پر یہ کہ آزادی حقیقی ہے انسان. چوتھے نمبر پر اتمام حجت کے لیے. اس آیت کی طرف اشارہ یہاں ہوا ہے اس کتاب میں جو ہم پڑھیں گے. اور عدالت کا قیام، برپائی عدالت، یہ فلسفہ یہ بعثت انبیاء ہے قرآن کریم کی روشنی میں. اور پیغمبروں کے اہداف جو ہے معصومین کی نظر میں کیا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہدف بعثت انبیاء کو کیا بیان کرتے ہیں، یہ تفصیلی گفتگو ہے. ہم نے اپنے مقالے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. بس ایک ہے حسن بعثت انبیاء، دوسرے ہے آیا وجوب بھی ہے یا نہیں. حسن ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، واجب ہے بھیجنا یا نہیں. حسن کے ساتھ ساتھ وجوب بعثت انبیاء. اور وہ دلائل عقلی کون سے ہیں کہ جن کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا بھیجنا واجب ہے عقلاً. مثال کے طور پر قاعدہ لطف. دوسرے نمبر مثال کے طور پر معاشرے کو ایک قانون کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر معارف وحیانی کی ضرورت ہے. یہ اشارہ ہے فقط ان دلائل کی جانب، باقی ان کی وضاحت بعد میں کی جائے گی. اچھا، جو بعثت انبیاء کے منکر ہیں ان کے کیا دلائل ہیں؟ ان دلائل کو کیسے رد کیا جائے؟ مثال برہمنوں کا قول کیسے رد کیا جائے گا؟ یہ کہ کیسے پیغمبروں کو پہچانے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. وہ طرق شناخت انبیاء کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک اعجاز ہے، ظاہر جو معجزہ لا رہا ہے وہ نبی ہے. دوسرے نمبر پر اس سے پہلے جو نبی ہے وہ اگر بعد میں آنے والے نبی کی گواہی دیتا کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، تو ظاہر ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم پہچان لیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اگر وہ کسی کے لیے تائید کرتا ہے تو یقیناً وہ معصوم ہے. خود قرائن اور شواہد کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے خود قرائن اور شواہد گواہی دیتے ہیں اس کی. خود چوتھے نمبر پر دعوت جو انبیاء کی ہے، اس دعوت میں جو محتوا ہے، مضامین جو ہیں دعوت کے، ان مضامین کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا. انبیاء کے پہچانے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے کہ یہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ اصل میں کمال اور تکمیل جامعیت ایک ہدف ہے یا ایک طریقہ ہے، ایک راہ ہے شناخت نبی کی. خود اصل معجزہ ہے کیا؟ معجزے کا سحر کے ساتھ کیا فرق ہے؟ معجزے کا کرامت کے ساتھ کیا فرق ہے؟ معجزے کا ریاضت کے ساتھ کیا فرق ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اسی. اچھا، کس طرح معجزہ مدعا پیغمبر کے صدق ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اعجاز جو ہے وہ کس طرح ہے؟ خود قرآن کیسا اعجاز ہے پیغمبر کے لیے؟ خود اعجاز روایات اسلامی میں کیا ہے؟ اور کیوں متنوع معجزات ہیں انبیاء کے؟ ہر ایک کو مختلف طریقے کا ایک معجزہ دیا گیا. یہ کیوں؟ سب کو یکساں معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور انبیاء کی صفات کیا ہیں؟ انبیاء فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں؟ فرشتے افضل ہیں انبیاء سے، یہ ایک بحث ہے. یقیناً انبیاء افضل ہیں. مثال کے طور پر کچھ صفات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. وحی، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن میرے اور آپ میں جو فرق ہے وہ یہی وحی کا ہے جو مجھے ممتاز بنا رہا ہے آپ سب سے. عصمت، میں معصوم ہوں، تم معصوم نہیں ہے، بہت بڑی ایک صفت ہے یہ. علم لدنی اور نفرت انگیز صفات سے منزہ اور پاکیزہ ہونا. اچھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے فرشتوں کے بارے میں، یا فرشتے وحی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خود وحی کے بارے میں جو مباحث ہیں ان کو تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. عصمت کیا ہے لغت میں، اصطلاح میں، متکلمین کی روشنی میں؟ عصمت کے اقسام کون سے ہیں؟
یا قلمرو یہ عصمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر عصمت از ارتکاب گناہ، عصمت از خطا، عصمت از فراموشی، عصمت در دریافت وحی، عصمت در ابلاغ وحی، عصمت در اجراء احکام الہی، عصمت از خطا و اشتباہ در امور فردی، عصمت از خطا و اشتباہ در امور اجتماعی۔ انبیاء معصوم ہیں، کیوں معصوم ہیں؟ کیا دلائل ہے آپ کے پاس؟ ادلہ عصمت انبیاء، ادلہ عقلی عصمت، ادلہ قرآنی عصمت، ادلہ روائی عصمت، علم لدنی، یعنی کیا مقصد اس کا؟ کیا اس طرح کا علم ادلہ سے ثابت ہو سکتا ہے یا ثابت نہیں ہو سکتا ہے؟ نبوت خاصہ، یہاں تک جو مباحث تھے تمام مباحث کا نام ہے نبوت عامہ۔ یہاں سے بحث ہے نبوت خاصہ کہ آپ کا پیغام کسی بھی ایک نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کا نام نبوت خاصہ ہے، اور یہاں مراد جو ہے ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کیوں نبی ہیں اور کس طرح ہم ثابت کریں گے۔ وہ میں نے بتا دیا کہ معجزات کے ذریعے سے، گزشتہ انبیاء کی بشارتوں کے ذریعے سے، خود گواہی قرائن و شواہد سے۔ پیغمبر کے دو قسم کی معجزات ہیں، معجزات دائمی اور معجزات غیر دائمی۔ معجزات دائمی میں قرآن کریم ہے، معجزات غیر دائمی بہت زیادہ تھے جو 1000 کے قریب علماء اور بزرگان نے نقل کیے ہیں، اور وہ بشارتیں جو قرآن کریم میں نبی مکرم کے لیے آئی ہیں، یا وہ روایات جن میں بشارتیں یہ ذکر ہوئی ہیں، اور قرائن اور شواہد کے ذریعے سے کیسے؟ مثال کے طور پر خود شخصیت اخلاقی پیغمبر یہ قرینہ ہے کہ وہ مادی کوئی اس کو انگیزہ نہیں تھا، یا دوسرا محیط جو اسلام کی ہے، ظہور اسلام کی جو محیط تھی، جو معاشرہ تھا اس وقت، باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس کے صدق اور امانت کے بارے میں کوئی حرف نہیں لگا، کہتے تھے آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ اچھا پیروان دیکھیں ان کے کیسے ہیں۔ حضرت امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت، وہ پیروکار ہے رسول اللہ۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور جابر بن عبداللہ انصاری، مقداد ہیں، عمار ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جو عظیم شخصیات اسلام میں سمجھی جاتی ہیں۔ اور طریقہ کار کیا تھا؟ آیا جبر اور ظلم اور اکراہ کے ساتھ وہ پیغام پھیلاتے تھے، یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے سے؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ثبات قدم کس حد تک؟ اچھا وہ تعلیمات جو پیغمبر لے کے آئے وہ تعلیمات کس حد تک کی تھی؟ یہ عموماً مباحث ہیں۔ عظمت پیغمبر جو ہے قرآنی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں خود نبی کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ عظمت نبی۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں عظمت نبی، اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں عظمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حدیثی کتابوں میں عظمت پیغمبر۔ پیغمبر افضل ہے یا نہیں؟ ہاں سب سے افضل ہیں۔ اگر افضل ہیں تو کیا دلیل عقلی ہے آپ کے پاس اس کے افضل ہونے پر اور اشرف ہونے پر؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہے دلیل عقلی۔ کہتے ہیں کہ دلیل قرآنی ہے از نظر قرآن، یا اہل بیت کی روشنی میں بہت بڑا موضوع ہے کہ عظمت نبی خود فرامین معصومین کی نظر میں، خود اہل بیت کی نظر میں وہ کیسے؟ نہج البلاغہ اور غیر نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں۔ اسلام دین جہانی ہے، اسلام دین جاویدانی ہے، اسلام عالمی دین ہے۔ قرآنی نظر میں، روایات کی روشنی میں، خود مسئلہ خاتمیت پیغمبر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دلائل خاتمیت کیا ہے؟ کیوں؟ دلائل قرآنی، دلائل روائی، یہ مباحث سے ہم جو بحث نبوت میں بیان کرتے رہتے ہیں عموماً، لیکن یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بہت ہی مختصر ہے۔ یہ ایک فہرست تھی مطالب کی جن کو میں نے بیان کیا، تاکہ ایک واضح ذہن کے ساتھ روشن طریقے سے آپ آئیں کہ یہاں کیا کیا بیان کیا گیا ہے اور کیا بیان نہیں کیا گیا۔ اس بخش میں جو مطالب ہیں، سب سے پہلا مطلب یہ ہے فلسفہ بعثت پیغمبران۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کے لیے، نوع بشر کے لیے کی ہدایت کے لیے اور اس کمال مطلوب تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور سعادت ابدی کے لیے اللہ نے کچھ رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور اگر یہ نبی نہ بھیجتے
تو یقیناً ہدف خلقت انسان کامل نہ ہوتا، پورا نہ ہو پاتا، اور انسان گمراہی میں رہتے، نقض غیر. اور اسی طرف اشارہ کیا ہے رسولاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے بھیجے ایسے انبیاء کو در حالانکہ جو بشارت دینے والے تھے اور انذار کرنے والے تھے. کیوں بھیجا؟ بھیجا اس لیے لئلا یکون، اتمام حجت کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا اسی کی طرف اشارہ ہے، اتمام حجت کے لیے بھیجا. لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت نہ ہو جائے رسولوں کے بعد. اور اللہ تبارک و تعالی عزیز اور حکیم ہے، لہذا یہ بھیجنے کا مقصد اتمام حجت. دیکھیے یہاں سے بس بات کو ختم کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل تھے جو یہاں چھوڑ دیے انہوں نے، جن کی طرف اشارہ نہیں کیا. دوسرے نمبر پر ہم انبیاء میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء میں 5 نفر ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں. مثال کے اولو العزم کیا مراد ہے؟ خود مانا اگر یہ سوال کیا جائے کہ اولو العزم یعنی چی، تو اس کا مقصد ہے یہ یعنی صاحب شریعت اور صاحب کتاب آسمانی اور دین جدید تھے. کچھ ایسے انبیاء تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدید شریعت دے کر بھیجا، آسمانی کتاب دے کر بھیجا، ایک جدید آئین دے کر بھیج دیا. باقی جو دوسرے ہیں ان کے علاوہ وہ انہی انبیاء کے دین کو تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر بعض اوقات ایک خاص منطقے کے لیے، بعض اوقات